اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صلوات علی محمد. سورہ فجر کی یہ ابتدائی آیات کہ جن کو عنوان سخن قرار دیا اور اس ذیل میں آپ کے سامنے چند معروضات میں نے عرض کیے تھے. اس عشرے میں جو یہ مجالس کا انعقاد تھا تو اس میں عنوان تھا حسین شریک القرآن. اصل میں اگر عنوان کا تجزیہ و تحلیل کی جائے تو سب سے پہلے سوال اٹھتا ہے کہ جب کسی کو کسی کا شریک کہا جاتا ہے تو وہاں پہ کیا معنی ہوتے ہیں؟ بھئی یہ کاروبار میں میرے شریک ہے، تجارت میں میرے ساتھ شریک ہے، ٹھیک ہے، یہ فقرہ استعمال ہوتا ہے. یہ مطالعے میں میرے ساتھ شریک ہے، اور بہرحال یہ زندگی میں ہمارے شریک ہیں. تو اب یہاں کے اوپر جب اس لفظ کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ یہ کاروبار میں میرے ساتھ شریک ہے، یہ زندگی میں میرے ساتھ شریک ہے، یہ مطالعے میں میرے ساتھ شریک ہے، کیا مراد ہے یہاں کے اوپر؟ کہا بھائی شریک کے معنی یہ ہے کہ دونوں کا ہدف اور مقصد ایک ہوگا. اگر کوئی کاروبار میں کسی کے ساتھ شریک ہے تو دونوں کا مقصد یہ ہے کہ تجارت کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیا جائے، کوئی ایسا کام نہ انجام پائے کہ جس سے تجارت کو نقصان پہنچے. اگر تجارت کو نقصان کسی کی بے وقوفی اور کم علمی کی بنیاد پہ پہنچ رہا ہے تو وہاں کے اوپر بہرحال اس سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ تم کیسے شریک ہو، یہ کیسے تم فیصلے لے رہے ہو. اور جب کسی کو کسی کا شریک قرار دیا گیا ہے کہ فلاں فلاں کے ساتھ شریک ہے تو دیکھیے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی فیصلے جو ہیں مل کے لیے جاتے ہیں اور کبھی فیصلہ جو ہے کوئی تنہا لیتا ہے لیکن اپنے شریک پر اتنا بھروسہ ہوتا ہے کہ اگر میں فیصلہ لوں گا تو وہ مجھ پہ اعتراض نہیں کرے گا. اور بہرحال جو جس کے ساتھ شریک ہوتا ہے اس کی بھی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس سے جا کے کہے کہ جناب آپ تو ان کے ساتھ شریک ہیں اور انہیں نے آپ کو بتایا بھی نہیں اور فیصلہ لے لیا اتنا بڑا، تو اتنا ذات کے اوپر اس کو اعتماد ہوتا ہے اپنے شریک کے اوپر کہ جو اس نے فیصلہ لیا ہے وہ انتہائی مناسب فیصلہ لیا ہوگا. آپ کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ میرے درمیان اور اس کے درمیان بدگمانی پیدا کریں. کیوں؟ کیونکہ مقصد دونوں کا ایک ہے، ہدف دونوں کا ایک ہے. مقصد ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے کاروبار کو ترقی دی جائے. تو جب زیادہ سے زیادہ کاروبار کو ترقی دی جائے گی تو بہرحال سوچا جائے گا، سمجھا جائے گا کہ کن طریقوں سے اور کن ذرائع سے کاروبار کو آگے بڑھایا جائے. بھئی کوئی بھی شریک حیات ہے تو دونوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک گھر کو ادارہ کرنا، ایک خاندان کو چلانا، ایک خاندان کو ارتقاء کی منازل کے اوپر گامزن کرنا، ایسے تمام فیصلوں سے پرہیز کرنا
کہ جو ایک خاندان کے لیے نقصان دہ ہوں، اس کے لیے زوال کا سبب بنے. تو شریک یعنی مقصد کے اعتبار سے شریک، ہدف کے اعتبار سے شریک، صفات کے اعتبار سے شریک. صفات بھی مشترک ہوں گے. تو جب اتنی تمہید آپ کے سامنے واضح ہو گئی کہ شریک کے معنی کیا ہے، کہ جس کا مقصد ایک ہو، صفت کے اعتبار سے مشترک ہو، دونوں کے صفات ایک جیسے ہوں. تو اب آئیے عنوان کو منطبق کیجئے کہ حسین قرآن کے شریک اور قرآن حسین کا شریک. تو معلوم ہوا کہ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کا مقصد ہے لوگوں کی ہدایت. بھئی آپ یہ دعا جو ہے وہ پڑھتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں، اس میں دعا کے اندر آیہ کریمہ کا اقتباس ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا. اس قرآن کی صفت یہ ہے کہ یہ لوگوں کو ہدایت کرتا ہے اور اس کے اندر روشن دلائل ہیں. ہدایت حاصل کرنے والے آسانی کے ساتھ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں. اس کے اندر جو بینات ہیں، جو روشن دلائل ہیں، وہ بہرحال اگر فطرت سالم ہے تو یہ دلائل دل کی گہرائیوں میں اترے. تو قرآن کی صفت ہے ہدایت کرنا. اب آپ سوچئے کہ حسین کی کیا صفت ہے؟ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات. حسین کی بھی صفت ہے کہ ہدایت کرنا. ہدایت کا تعلق ہے دنیا سے، آخرت سے ہدایت کا تعلق نہیں ہے. قیامت میں ہدایت کی نہیں ضرورت ہے، وہاں نجات کی ضرورت ہے. دنیا میں ہم کو ہدایت کی ضرورت ہے، لہٰذا قرآن دنیا میں ہدایت کرے گا، اور اگر کوئی قرآن سے دنیا میں متمسک ہے تو آخرت میں نجات پائے گا. حسین دنیا میں ہدایت کریں گے اور جو ذات حسین سے وابستہ ہے آخرت میں اس کو نجات ملے گی. صلوات بھیجے محمد. کوئی یہ خطابتی بیان نہیں، یہ سامنے کی چیزیں ہیں، آپ اور ہم جو ہیں آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں. قطعاً جو ہے یہاں پر یہ مقصد نہیں ہے کہ دل کو خوش کرنے کے لیے جو ہے ایسی کوئی بات کہی جائے کہ جس کے اندر کوئی واقعیت نہ پائی جاتی ہو، تخیلات کے اوپر مبنی ہو. نہیں، حقیقت ہے، واقعیت ہے کہ جو قرآن کی صفت وہی حسین کی صفت. قرآن کی صفت ہے لوگوں کی ہدایت. اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے. حسین کی صفت ہے لوگوں کی ہدایت. اور یہ اللہ کے رسول نے حسین کو بچپن میں سند دے دی تھی. اور ایسا نہیں ہے کہ حسین دنیا میں آئے ہیں تو یہ سند ملی ہے. اللہ نے روز ازل یہ سند جنت کے دروازے پہ لکھ دی تھی. ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے. اور چراغ کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا اور غیر نہیں دیکھتا ہے کہ یہ میرا اپنا ہے لہٰذا اس کو راستہ دکھایا جائے گا، اور یہ غیر ہے لہٰذا راستے میں اندھیرا کر دیا جائے گا. چراغ ہے، جو بھی سڑک کو طے کر رہا ہے، راستے کو طے کر رہا ہے، چراغ ہر گزرنے والے کو راستہ دکھائے گا. ہادی کی بھی یہی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ ہر ایک کو ہدایت کرے گا، چاہے کسی قوم، کسی قبیلے کا ہو، کسی فرد کا ہو. وہاں کے اوپر یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ یہ ہمارے قبیلے کا ہے، یہ ہماری نسل کا ہے، یہ ہمارے علاقے کا ہے. یہ خصوصیت تو شرک کے اندر پائی جاتی ہے، توحید کے اندر نہیں پائی جاتی ہے. تو جو ہدایت، قرآن کا مقصد ہے ہدایت، حسین کا بھی مقصد ہے ہدایت. قرآن سے جو متمسک ہو رہا ہے دنیا میں، آخرت میں اس کو نجات، اور حسین سے جو متمسک ہوگا اس کو بھی نجات. ان الحسین مصباح الہدی
وَسَفِينَةُ النَّجَاةِ، کشتی نجات ہے، نجات کا تعلق آخرت سے، لہذا نجات آخرت میں ملے گی، دنیا میں ہدایت ملے گی۔ اور اس کے بعد ایک چیز، شریک کہا ہی نہیں جائے گا اس کو کہ جو اپنے شریک سے لا تعلق ہو، یعنی کیا مانا کہ ایک شریک دوسرے شریک سے لا تعلق ہو، کہ بھئی یہ آپ کے شریک ہیں لیکن ان کے اوپر جب حملہ ہوتا ہے تو آپ کچھ نہیں بولتے، اور جب آپ پہ حملہ ہوتا ہے تو یہ خاموش رہتے ہیں، تو یہ کیسے شریک ہے؟ شریک وہ ہوتا ہے کہ اگر ان پر حملہ ہو تو آپ بولیں اور آپ پہ حملہ ہو تو یہ بولیں۔ تو اب اگر قرآن پہ حملہ ہوگا تو حسین بولیں گے، اور اگر حسین پہ حملہ ہوگا تو قرآن بولیں گے۔ صلوات بھیجیں محمد والے۔ داماد پیغمبر، زہرا کا شوہر، حسنین کا بابا، مولود کعبہ، مسجد میں شہادت، کعبے میں ولادت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ دیکھیے یہ چھوٹے چھوٹے فقرے زیارتوں کے اندر آئے ہیں، دعوت فکر دیتے ہیں کہ شریک قرآن حسین کو کہا جا رہا ہے۔ تو شریک قرآن کے معنی کیا ہیں کہ اگر کوئی ذات حسین پہ حملہ کرے گا تو قرآن اس کے سامنے آئے گا، اور اگر کوئی قرآن پہ حملہ کرے گا تو حسین اس کے سامنے آئیں گے۔ تو قرآن حسین کا قصیدہ پڑھے گا، حسین قرآن کا قصیدہ پڑھیں گے، قرآن حسین کے مصائب کو بیان کرے گا اور حسین قرآن کی مصیبتوں کو بیان کریں گے۔ بھائی کیا قرآن کی مصیبتیں ہیں کہ اگر قرآن کو محجور کر دیا جائے، قرآن قابل عمل نہ قرار پائے، تو یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ جس مقصد کے لیے قرآن کو بھیجا گیا تھا اس مقصد سے ہٹا کر قرآن کو جزدان کے اندر قید کر دیا گیا، اور وہ جناب جو ہے جب جزدان میں قید کیا گیا تو اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جا رہا ہے جو قرآن کو پسند نہیں ہے۔ ارے بھائی خواہ خواہ کا کیوں احترام کر رہے ہو؟ جس مقصد کے لیے ہم کو بھیجا گیا ہے اس مقصد کے اوپر کیوں نہیں عمل کرتے؟ روز صبح شام عطر کی شیشیاں اونڈیلی جا رہی ہیں جزدان قرآن پر، اگر بتیوں کی دھونی دی جا رہی ہے، لوبان سلگایا جا رہا ہے، چاہے لوبان سلگاؤ، چاہے عطر کی شیشیاں چھڑکو، چاہے چاندی کے صندوقچے میں قرآن کو رکھو، قرآن قطعاً راضی نہیں ہے۔ قرآن اس کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن آیا ہے کہ تم قرآن کو اپنے سینے کے اندر رکھو، اپنے ذہن کے اندر رکھو، عملی طور پہ قرآن کو ظاہر کرو۔ اگر عملی طور کے اوپر قرآن ظاہر ہو رہا ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ مقصد قرآن پورا ہو رہا ہے۔ تو حسین بہرحال اب تفسیرے کی تو ضرورت نہیں ہے، اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ حسین کو اللہ نے کہے کے لیے بھیجا ہے؟ ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ تو ہدایت کے لیے جب بھیجا ہے تو ہدایت کے لوازمات کیا ہیں، اس کو ہم اور آپ فیصلہ کریں گے۔ ہدایت کیسے حاصل کی جائے گی؟ ہدایت کے جو پہلو ہیں، جو صفات سید الشہداء کے اندر پائے جاتے ہیں، جرات، استقامت، صبر، استقلال، شجاعت، عزت نفس، کرامت نفس، حیا، قوانین الہی کی پابندگی، سخت سے سخت مصائب میں شکوہ نہ کرنا، شکایت نہ کرنا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، یہ صفات جو ذات حسین کے اندر پائے جاتے ہیں، یہ صفات اگر پیروکار کے اندر نمایاں ہو رہے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے حسین سے ہدایت حاصل کی۔ لیکن اگر پیروکار کے اندر یہ صفات نہیں نمایاں ہو رہے ہیں تو اس نے بہرحال حسین سے ہدایت نہیں حاصل کی۔ قوم وہ قوم ہے جو عزم کی متوالی ہے، دین بے روح ہے تو دین کی نقالی ہے، دل ہے غافل
تو عبادت بھی بدعملی ہے. بے عمل قوم کی قرت نہیں قوالی ہے. موت کے وقت کی یاسین بنا رکھا ہے, دین کو آپ نے ایک بین بنا رکھا ہے. آپ نا واقف پیوستگی عشر و عید, آپ ایک قفل ہیں اور قفل بھی گم کردہ کے لیے. خود کو عشرے میں نہ مغموم بنائے پھریے, اپنی غیرت کے جنازے کو اٹھائے پھریے. تو بہرحال یہ کربلا سے جو درس حاصل کرنا ہے, یہ درس عزت شہامت کا, خودداری کا, کہ سخت سے سخت مسائل ہوں گے, اپنے مسائل کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے حل کرنا ہے. کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرنا. غیر خدا کے سامنے دست سوال اگر کوئی دراز کر رہا ہے مسائل کو حل کرنے کے لیے, تو اس کے معنی کیا ہے؟ اپنی عزت کا سودا کر رہے ہیں. حسین نے سخت ترین حالات کے اندر عزت نفس کا پورا پورا خیال کیا ہے, کرامت نفس کا پورا پورا خیال کیا ہے. تو ذات سید الشہداء کے اندر وہ تمام اوصاف پائے جاتے ہیں جو قرآن کے اندر پائے جاتے ہیں. قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے اور حسین بھی ہدایت کے لیے بھیجا. قرآن کلام کی شکل میں ہے, اور مجسم قرآن کو اگر دیکھنا ہو تو حسین کی شکل میں. قرآن عملی کا نام ہے حسین, اور حسین نظری کا نام ہے قرآن. اگر کوئی پوچھے کہ حسین نظری کسے کہتے ہیں تو کہیے قرآن, اور اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ حسین عملی قرآن عملی کیا ہے تو کہیے حسین. ذات حسین کو دیکھو قرآن نظر آئے گا, قرآن کو دیکھو تو حسین نظر آئے گا. شریک کے یہ معنی ہے کہ ایک شریک دوسرے شریک کے اندر پوری طرح سے منظم ہو گیا ہے. بظاہر یہ دو نظر آ رہے ہیں لیکن دو نہیں ہیں, اصل میں ایک ہیں. ہاں, ایک نظری شکل میں ہے اور ایک عملی شکل میں ہے. ایک معجزہ ہے تو دوسرا بھی معجزہ ہے. ایک معصوم ہے تو دوسرا بھی معصوم ہے. ایک کی صفات ہدایت کی صفت ہے تو دوسرے کی بھی صفت ہدایت کی صفت ہے. ایک بندگان خدا کے لیے رحیم ہے, رؤوف ہے, تو دوسرا بھی بندگان خدا کے لیے رحیم ہے اور رؤوف ہے. ایک ہدایت میں کسی قسم کا کوئی بخل نہیں کرتا, کوئی کنجوسی نہیں کرتا, کیونکہ خزانے فیاض سے آیا ہے. تو دوسرے کے اندر بھی یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ ہدایت کے اندر کسی قسم کا کوئی بخل نہیں ہوگا. جو بھی ہے اس کو ہدایت کی جائے گی. جس انداز سے بھی کسی کے شعور کو بیدار کیا جا سکتا ہے اس کو بیدار کیا جائے گا. ذات سید الشہداء کے اندر ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنی جان کو امام حسین کے اوپر ترجیح دی اور اس کے مقابلے میں مال کو پیش کیا. بھئی ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے, ہم آپ کے ہمراہ تو نہیں جا سکتے, ہم تو کوفے سے نکل ہی کے آئے ہیں یہاں کے اوپر کہ وہاں پر آپ کے آنے کی خبر گرم تھی, لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہ ہم آپ کے ساتھ رہیں اور نہ جو ہے آپ کے دشمنوں کے ساتھ رہیں, لیکن آپ یہ میرا گھوڑا لے جائیے, یہ میری تلوار لے جائیے, یہ جو ہے وہ جناب مال و ازوا میں وہ لے جائیے. بھائی عقیدہ توحید جب نہ ہو, تم تلوار پہ بھروسہ کرتے ہو, گھوڑے پہ بھروسہ کرتے ہو, مال پہ بھروسہ کرتے ہو. حسین نے کہا کہ نہیں, مجھے تمہاری ضرورت تھی. کیوں؟ کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری پشت کے اوپر گناہوں کا بوجھ ہے, میں اس گناہوں کے بوجھ کو ہٹانا چاہتا تھا. اب اگر تم نہیں آنا چاہتے ہو تو نہ تمہارا گھوڑا چاہیے ہے, نہ تمہاری شمشیر چاہیے, نہ تمہارا مال چاہیے. تو لہٰذا اگر حسین کو حاصل کرنا ہے تو اپنی ذات کو حسین کے حوالے کرنا ہوگا. مولا ہماری ذات آپ پہ قربان, جو کہیے گا وہاں کے اوپر چوں اور چرا نہیں ہوگی. کیوں ایسا کیوں نہیں؟ امام ہیں, نمائندہ الہی ہیں, خلیفۃ اللہ ہیں, تو خلیفۃ اللہ اگر کوئی حکم دے رہا ہے تو وہ خود حکم نہیں دے رہا ہے, اللہ حکم دے رہا ہے. جس طرح سے قرآن کی کوئی آیت اگر خطاب کرے تو کسی کو حق نہیں حاصل ہے کہ وہ اس کو رد کرے, اگر حسین کسی سے خطاب کریں تو اسے حق نہیں حاصل ہے کہ وہ رد کرے کہ میں آپ کی بات نہیں مانتا ہوں. بہرحال ہدایت میں
اختیار ہوتا، جبر کا پہلو نہیں۔ حسین نے بھی اختیار کا پہلو رکھا، جو قرآن سے ہدایت چاہے گا قرآن اس کو ہدایت کرے گا۔ زور و زبردستی کے ذریعے سے کسی کو ہدایت کے راستے کے اوپر نہیں لایا جاتا ہے، نہیں چاہتا کوئی ہدایت، بہرحال قرآن پھر اس سے خطاب نہیں کرے گا۔ حسین سے جو ہدایت چاہے گا حسین اس کو ہدایت کریں گے۔ اب اگر کوئی حسین سے ہدایت نہیں چاہتا تو بہرحال جبر کا پہلو نہیں ہے، زور و زبردستی کا پہلو نہیں ہے کہ کسی کو زور و زبردستی کے ذریعے سے ہدایت کا، یہ روز ازل سے جب کسی نبی نے جبر کے پہلو کو نہیں استعمال کیا، اوروں کو تو چھوڑیے اپنے خاندان والوں کے لیے نہیں استعمال کیا۔ ابے حضرت نوح جو ہے آستینوں کو چڑھاتے، بیوی کے بالوں کو پکڑتے، کیسے نہیں تو کشتی کے اوپر سوار ہو رہی ہے، چل سوار ہو۔ معلوم ہوا کہ جناب اس قسم سے تو جناب نوح نے کوئی سلوک نہیں کیا، اگر سوار ہوتی ہو تو ہو اور نہ ہوتی ہو تو نہ ہو، میرا کام ہے دعوت دینا، سوار ہونا تمہارا کام ہے۔ حسین کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ جو کشتی حسین پہ سوار ہونا چاہتا ہے اپنے اختیار سے آئے، زور و زبردستی کے ذریعے سے کسی کو نہیں سوار کیا جائے گا۔ تو یہ ہدایت حسین کا بھی مقصد ہے اور ہدایت حسین کا بھی مقصد اور قرآن کا بھی مقصد ہے۔ جتنا زیادہ قرآن کو پڑھیے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نئے سرے سے پڑھ رہے ہیں، کبھی تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا، ہمیشہ جو ہے لذت محسوس ہوتی ہے، اور اس وقت قرآن پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے کہ جب دل خدا کی جانب متوجہ ہو، ایک خاص قسم کی لذت محسوس ہوتی ہے۔ تذکرہ حسین کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ جتنا زیادہ تذکرہ حسین کو کیجئے کبھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ بہت سن لیا، اب تھکاوٹ کا احساس ہو رہا ہے، اب سستی کا احساس ہو رہا ہے، نہیں، اس تذکرے کے اندر ایسی حلاوت پائی جاتی ہے، ایسی مٹھاس پائی جاتی ہے کہ ہر بار اس تذکرے کو سنتے ہیں اور اس کے بعد تشنگی اپنی جگہ کے اوپر برقرار ہے۔ یہ ہے حسن و جمال کہ کبھی بھی انسان کی تشنگی ختم نہ ہو، جس دن تشنگی ختم ہو جائے گی اسی دن انسان کی موت واقع ہوگی۔ ہادی ہمیشہ ہدایت کرتا رہتا ہے، اور ہدایت میں معنوی مراحل کو انسان طے کر رہا ہے، ایک درجے کو طے کیا، پھر دوسرے درجے کو طے کیا، پھر تیسرے درجے کو طے کیا، پھر چوتھے درجے کو طے کیا، کیونکہ ہدایت ایک معنوی راستہ ہے۔ جب معنوی راستہ ہوتا ہے تو وہ راستہ آگے سے بند نہیں ہوتا ہے، کھلا ہوتا ہے۔ معنوی راستے کا مقابلہ مادی راستے سے نہیں کیا جا سکتا، کہ مادی راستے پر کوئی اگر گامزن ہے تو ایک منزل وہ آتی ہے کہ وہ آگے سے بند ہوگا، لیکن معنوی راستے کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ معنوی راستہ جو ہے وہ کبھی بھی آگے سے بند نہیں ہوگا، کہ چلنے والا اس راستے کے اوپر کہے کہ بس اب اس کے آگے جو ہے راستہ نہیں ہے، اب واپس چلے جائیں گے۔ ہدایت میں جتنا چاہے ہم راستہ طے کریں، اس میں کہیں کے اوپر اختتام نہیں ہے، درجہ ہدایت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، معنویت کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے، درجے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ایک درجے کو طے کیا، دوسرے درجے کو طے کیا، تیسرے درجے کو طے کیا، کیونکہ یہ قرب کی منزل ہے، قرب کی منزل معنوی منزل ہے، لہٰذا کبھی بھی اختتام نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح سے علم کا مسئلہ ہے، علم ایک معنوی چیز ہے، جتنا چاہے علم حاصل کر لیجئے، مرتے دم تک یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا، کبھی بھی جو ہے تمام نہیں ہونے والا ہے۔ ویسے ہی ہدایت کا مسئلہ معنوی مسئلہ ہے، عبادت کا مسئلہ معنوی مسئلہ ہے، تو جب معنوی مسئلہ ہے اس میں اختتام نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا جب معنوی مسئلہ ہے تو جس کو استاد بنایا گیا ہے اس کا خزانہ کبھی تمام نہیں ہوگا، ہمیشہ وہ ہدایت کرتا رہے گا، کبھی وہ یہ نہیں کہے گا کہ اب مجھے تمہیں بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جو کچھ چیزیں تھیں وہ سب کی سب میں نے تم کو بتا دی، تمام ہو چکی۔ کہا نہیں، کیونکہ سلسلہ اس کا، رابطہ اس کا منبع فیض سے ہے، جب منبع فیض سے ہے تو وہاں وہ منبع کبھی خشک نہیں ہو سکتا، کبھی تمام نہیں ہو سکتا، لہذا جو سلسلہ ہے وہ بھی کبھی خشک نہیں ہو سکتا، کبھی تمام نہیں ہو سکتا، ہدایت ہوتی رہے گی۔ تو اب ہدایت
ہر حوالے سے ہدایت ہوگی، عقائد کے اعتبار سے بھی ہدایت ہوگی، اعمال کے اعتبار سے بھی ہدایت ہوگی، اخلاق کے اعتبار سے بھی ہدایت ہوگی۔ ہر دور میں انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے، کوئی ایسا دور نہیں ہے کہ جب انسان کو ہدایت کی ضرورت نہیں۔ ہر دور میں ہم کو قرآن کی ضرورت ہے، ہر دور میں ہم کو حسین کی ضرورت ہے۔ ہم کو نظری اعتبار سے قرآن کی ضرورت ہے، عملی اعتبار سے حسین کی ضرورت ہے۔ کیسے تعلیمات قرآن پہ عمل کیا جائے گا یہ حسین بتا دیں، اور یہ تعلیمات کس کے اوپر مشتمل ہوں گے؟ کہا آیات الہیہ کے اوپر۔ تو جس طرح سے ہر آیت، بھائی آیت کے معنی ہے نشانی، ہر آیت نشانی ہے اللہ کی اور وہ راستہ چلنے والوں کو دکھاتی ہے، اسی طرح سے ذات سید الشہداء بقول ابن عربی کے کہ ذات سید الشہداء بہترین نشانی ہے اللہ کے وجود کے اوپر۔ اس سے بہتر کوئی نشانی نہیں قرار پا سکتی ہے۔ یعنی اگر پوری کائنات کو کوئی سمیٹ لے، کوئی ایک دلیل کسی کے پاس نہ ہو، تو اس کے سامنے واقعہ کربلا کو پیش کیا جائے، حسین کو پیش کیا جائے گا، یہ سب سے بڑی دلیل ہے اللہ کے وجود کے اوپر۔ لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدر، نعرہ سلوات۔ تو یہ نشانیاں ہیں، ذات سید الشہداء بہترین دلیل اللہ کے وجود، نہ مدرسہ، نہ مباحث، نہ فلسفہ، نہ کلام، نہ مدرسہ، نہ مباحث، نہ فلسفہ، نہ کلام، ثبوت حق کے لیے بس حسین کافی ہے۔ ثبوت حق کے لیے بس حسین کافی ہے۔ تو یہ ذات سید الشہداء کو بہرحال پیش کیا جا سکتا ہے دنیا کے سامنے۔ یہ ذات وہ ذات ہے کہ جس نے اتنی بڑی قربانی خدا کی راہ میں پیش کی۔ بہرحال رائے حق میں تنہا تو حسین کی قربانی نہیں ہے، بہت سے ہیں جنہوں نے اس راہ میں قربانیاں دی ہیں، جام شہادت کو پیا ہے۔ سب کی قربانیاں قابل احترام، قابل ستائش، لیکن ان قربانیوں میں اور حسین کی قربانی میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ قربانیاں انفرادی تھیں، حسین کی قربانی اجتماعی ہے۔ وہ قربانیاں بالکل ویسے ہی ہیں جیسے کہ کوئی فرادہ نماز پڑھے تمام آداب اور رسوم کے ساتھ۔ بہرحال فرادہ نماز فرادہ ہی ہے، وہ جماعت کا درجہ نہیں حاصل کر سکتی، لیکن جو جماعت کے ہمراہ نماز پڑھی جا رہی ہے اس کی ایک منزلت ہے۔ حسین نے اس راہ میں جو قربانی دی ہے وہ جماعت کے ساتھ دی۔ اچھا اب آپ دیکھیے کہ جماعت کے اندر شرط نہیں ہے کہ صرف مرد ہی شریک ہوں گے، عورتیں ہی شریک یا عورتیں نہیں شریک ہو سکتی۔ جہاد میں شرط ہے، جنگ میں شرط ہے کہ جناب جنگ میں عورتیں نہیں شریک ہو سکتی، بچے نہیں شریک ہو سکتے۔ کبیر السن افراد کے لیے جو ہے جہاد معاف ہے۔ کسی میں اگر جسمانی عیب پایا جاتا ہے تو اس کے لیے جہاد معاف ہے، لیکن نماز عشق میں ہر ایک شریک ہو سکتا ہے، بچے بھی آ سکتے ہیں، عورتیں بھی آ سکتی ہیں، کبیر السن افراد بھی آ سکتے ہیں، غلام بھی آ سکتے ہیں۔ ارے بعض عبادتیں ہیں کہ جہاں کے اوپر غلاموں کو اجازت نہیں ہے، کہ اگر ایک غلام حج کرنے کے لیے جا رہا ہے تو بغیر اپنے مولا کی اجازت کے حج کرنے نہیں جا سکتا، وہ اس پر حج واجب نہیں ہے کیونکہ آزاد نہیں ہے۔ لیکن نماز عشق میں اس کی شرط نہیں ہے۔ اگر نماز عشق کسی کو پڑھنا ہے
تو اور حسین جیسا امام جب ہو، اس کی قیادت میں نماز عشق کا کیا مزہ ہوگا، کیا لطف ہوگا کہ جب تیروں کی بارش ہو رہی ہے، چاہتے تو خیمے کے اندر بھی نماز پڑھ سکتے تھے. بھائی خیمے کے اندر اس وقت نماز پڑھی جائے گی کہ جب دنیا سے اپنے عشق کو چھپانا ہو. یہاں پر ضرورت ہے کہ دنیا کے سامنے اپنے عشق کو ظاہر کیا جائے، لہذا تقاضا یہ ہے کہ میدان جنگ میں نماز پڑھی جائے گی، تیروں کی بارش میں نماز پڑھی جائے گی. ارے یہ تیر آ رہے ہیں، کیا حواس کو منتشر نہیں کر رہے ہیں؟ کہ جب معشوق حقیقی سامنے ہوتا ہے تو انگلیاں کٹ جاتی ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا ہے. ارے جمال یوسف میں کچھ ایسا کھوئے کہ انگلیاں کٹ گئی، پتہ نہیں چلا. تو اب کوئی حقیقی جمال کا مظاہرہ مشاہدہ کر رہا ہے، کیسے اس کو احساس ہوگا کہ زخم لگ رہے ہیں، تیر آ رہے ہیں؟ اور ہوتے ہیں کہ جن کی نماز میں اختلال پیدا ہو جاتا ہے، حواس منتشر ہو جاتے ہیں، لیکن جو نماز عشق پڑھتا ہے اس نماز عشق کے اندر حواس منتشر نہیں ہوتے. کیونکہ نماز عشق پڑھنے والا جب نماز عشق پڑھتا ہے تو پھر اپنی ذات کی تو نفی کر دیتا ہے، اس کو کچھ نظر ہی نہیں آتا. جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ اللہ کا وجود نظر آ رہا ہے. بس کائنات میں ایک وجود ہے، اس کے علاوہ کوئی وجود نہیں ہے. جو کچھ ہے وہ سایہ ہے. سائے کی جانب کون بڑھے گا جب حقیقی وجود موجود ہے؟ حقیقی وجود کو نظر انداز کر کے اگر کوئی سائے کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو ایسے شخص کو احمق کہا جاتا ہے. جب اللہ سامنے موجود ہے، وہ ہے وجود حقیقی، تو بہرحال اسی کی جانب متوجہ ہو گئے. حسین نے نماز عشق شروع کی. اس نماز عشق میں بچے بھی ہمراہ ہیں، جوان بھی ساتھ ہیں، بوڑھے بھی ساتھ ہیں، عورتیں بھی ساتھ ہیں. بہرحال طریقہ الگ الگ ہے. جس طرح سے عورتوں کی نماز کے کچھ آداب ہیں، مردوں کی نماز کے کچھ آداب ہیں، نماز عشق میں بھی یہی ہے کہ بھئی مرد جو ہیں نماز عشق کو کیسے پڑھیں گے اور خواتین جو ہے وہ نماز عشق کو کیسے ادا کریں گے. دونوں کا انداز الگ الگ ہے، لیکن دونوں نماز عشق پڑھ رہے ہیں. اللہ اللہ، یہ کیسی نماز ہے کہ جو آج تک زندہ ہے. دیکھنے والوں کو کے پاس وہ نگاہیں نہیں ہیں، لیکن جن کے پاس نگاہیں ہیں وہ اس جماعت کا مشاہدہ کرتے ہیں، جو عالم مادہ سے عالم مثال کی سیر کرتے ہیں، جو ظرف عصری سے ظرف دہری کا سفر مکمل کرتے ہیں، وہ ظرف دہری میں اس جماعت کا مشاہدہ کرتے ہیں. یہ جماعت اسی طرح سے قائم ہے. ایسی شخصیتیں گزری ہیں کہ جو آج ہمارے پاس موجود ہیں اور کچھ گزر چکی ہیں، کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے پورے واقعے کربلا کو دیکھا، مشاہدہ کیا. ہاں لیکن کچھ چیزیں تھیں کہ جن میں حجاب رکھا گیا، کہا کہ نہیں، ان واقعات کو تم نہیں دیکھ سکتے. اگر تم ان واقعات کو دیکھو گے تو برداشت نہیں کر پاؤ گے. اب ذرا سوچئے کہ عام افراد جو ہیں ان واقعات کو نہیں دیکھ سکتے، اگر دیکھیں گے تو برداشت نہیں کر پائیں گے، روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے گی. اب ذرا سوچئے کہ وہ شخصیتیں کہ جو کربلا میں موجود تھیں، جو اپنی آنکھوں سے ان واقعات کو دیکھ رہی ہیں، کتنا سخت تھا، کتنا دشوار تھا ان کے لیے. حسین کو افسوس یہ ہے کہ یہ بندگان خدا اس حد تک پستی میں چلے گئے ہیں کہ آیات الہیہ کی توہین کر رہے ہیں. ایک بندے کو وہ یقیناً افسوس ہوگا جب حسین کے ششماہے کو تیر ستم کا نشانہ بنایا گیا تو اس وقت بارگاہ خداوندی میں حسین نے یہ عرض کی تھی، پروردگارہ میرا بچہ ناقہ صالح سے کم نہ تھا. ہوین علیہ، ارے میرے لیے بڑا آسان ہے کہ یہ مصیبتیں جو مجھ پر پڑ رہی ہیں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے. اللہ مجھ سے غافل نہیں ہے.
نگاہ الہی میں سب کچھ ہو رہا ہے. لہذا جب تیر علی اصغر کے گلے پہ لگا تو بقول جمیل فرمایا کھینچتے ہوئے گردن سے تیر کو، اے صد حرملا تیرے نفس شریر کو، نازا نہ ہو کہ تیر سے مارا صغیر کو، تو نے ہلاک کر لیا اپنے ضمیر میں. اب تجھے سعادت نہیں ملے گی، اب کامیابی نہیں ملے گی. ایسا جرم تجھ سے صادر ہوا ہے کہ جس کی بنا کے اوپر اب سعادت کے دروازے تو تیرے لیے بند ہو چکے. ہاں عزیزوں، اس عزاخانی کی یہ آخری مجلس ہے، اور بہرحال رخصت عزا کی مجلس. یہ رخصت عزا سید الشہداء کی رخصت جو ہے وہ بے پناہ اہمیت کے حامل ہے. جس وقت حسین خیمے کے در کے اوپر آتے ہیں اور آنے کے بعد پردے کو ہٹایا اور ہٹا کر ایک ایک بی بی کو سلام کر رہے ہیں. یہ سلام نہیں ہے، اصل میں خبر بھی دی جا رہی ہے کہ بس اب میں رخصت ہو رہا ہوں، اب جا رہا ہوں. اب ذرا سوچئے کیا اضطراب ہے، کیا بے چینی ہے اہل حرم میں. چاہنے والی بہن کہتی بھیا تھوڑی سی دیر کے لیے خیمے میں آ جائیں. سیدانیہ آپ سے رخصت ہونا چاہتی ہیں. حسین خیمے میں گئے، سیدانیوں نے حلقہ بنا لیا. ارے دو تو حقیقی بہنیں ہیں، زینب ام کلثوم، اس کے علاوہ بعض بہنیں ایسی ہیں جو مختلف البطن ہیں. یعنی اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو تقریباً کربلا کے میدان میں حسین کی 7 بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، اور اس کے بعد اور خاندان کی شخصیتیں ہیں. یہ سب حلقہ بنا کے کھڑی ہو جاتی ہیں. حسرت و یاس کے ساتھ حسین نے سب کو دیکھا، اور اس کے بعد جو ہے مولا کہتے ہیں کہ اب مصائب و آلام کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرو. اب مصیبتیں تم لوگوں پہ نازل ہوں گی. مولا جس گھر میں صبح سے جنازے آ رہے ہیں آپ اس کو مصیبت نہیں سمجھتے، کہ نہیں یہ مصیبت نہیں ہے، مصیبت تو اب آنے والی ہے. فرمایا خبردار تمہاری زبان پہ کوئی ایسا فقرہ نہ جاری ہو جو شان عبودیت کے خلاف ہے. اللہ تمہارا حامی ہے اور مددگار ہے. یہ مصیبت کے دن بڑے مختصر دن ہیں، ان قریب یہ دن ختم ہو جائیں گے. اللہ ان ظالموں سے تمہارا بدلہ لے گا. اور اس کے بعد رخصت ہو کے نکلنا چاہتے تھے. تاریخ کہتی ہے کہ حلقہ مانے ہو گیا. کبھی چاہنے والی بہنیں سامنے آئی جاتی ہیں، کبھی بیٹیاں سامنے آئی جا رہی ہیں، کبھی بھتیجیاں سامنے آئی جا رہی ہیں. حسین نے جو یہ اضطراب دیکھا تو ایک مرتبہ اپنے امامے کو اتارا، ہاتھوں پہ امامے کو رکھا. پروردگارا تو ان بیویوں کو صبر عنایت فرما. جیسے ہی یہ دعا کی فوراً حلقہ ٹوٹ جاتا ہے. فاطمہ کا لخت جگر اس شان سے نکلتا ہے، واہ محمد واہ علیہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. ہاں خیمے سے باہر نکلے، دائیں جانب دیکھا عباس نہیں، بائیں جانب دیکھا علی اکبر نہیں. کون ہے جو گھوڑے پہ سوار کرے؟ اس موقع کے اوپر شریک کار امامت زینب نکل کے آتی. بھائی شریک کا کام کیا ہے کہ دوسرے شریک کی مدد کرنا. لہذا حسین کی شریک کار زینب دیکھ رہی ہے کہ اس وقت حسین کو حوصلے کی ضرورت ہے، استقامت کی ضرورت ہے. لہذا نکل کے آئی، کہا بھیا مت گھبرائیے، یہ کام زینب انجام دے گی. دیکھا ہے کسی جگہ کہ میدان جنگ میں کوئی بہن اپنے بھائی کو آمادہ کر کے بھیجے؟ آؤ اور آ کر دیکھو، یہ خاندان آل رسول ہے کہ جہاں کے اوپر اس اسلام کے شجر طیبہ کی بقا کے لیے بھائی اور بہن مشترک ہے. بہن بھائی کو گھوڑے پہ سوار کرتی ہے، بھیا جائیے آپ اپنی رسالت کو انجام دیجئے. زینب اپنی رسالت کو انجام دے گی. ہاں حکم امام کے تحت خیمے میں آ جاتی ہے. ادھر حسین نکلے. طریقہ کار کیا تھا؟ خیمے کے نزدیک امام نے اپنا مرکز قرار دیا تھا، زیادہ فاصلے پہ نہیں ہے کہ حملہ کرا اور دشمن بھاگے، اور حسین پھر اپنے مرکز کی جانب پلٹ کے آتے ہیں. تلوار کو زمین پہ ٹیکا، بلند آواز سے کہتے لا حول ولا قوت الا باللہ. ارد گرد کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کی طاقت کے. اہل حرم جو حسین کی آواز سنتے ہیں دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ ابھی مولا ہے. کافی دیر گزر گئی. اب جب زینب کو یہ آواز نہ سنائی دی، اب زینب بے چین ہو رہی ہے کہ میرے ماجائے کی کیا خبر ہے. چنانچہ نکلتی ہے خیمے سے،
ایک بلندی کے اوپر چڑھی، آج بھی کربلا محلہ میں وہ بلندی ہے، تلہ زینبیہ ہے، وہاں کے اوپر جاتی ہے، دیکھا ایک نشیب کے اندر حسین موجود ہے، چاروں طرف سے لوگ گھیرے ہوئے ہیں۔ اس موقع کے اوپر حسین نے، زینب نے دیکھا کہ شبر حسین کے سینے پہ سوار، ریش مبارک تو پکڑے ہوئے ہے، چاہتا ہے کہ سر و تن میں جدائی کرے۔ اب زینب اس منظر کو دیکھ کے تڑپ جاتی ہے، آواز دی یبن سعدن ایقتل ابا عبداللہ، اے پسر سعد ماجایا ذبح ہو رہا ہے، تو کھڑا تماشا دیکھ رہا ہے۔ عمر سعد نے نگاہ پھیر لی، زینب نے فریاد کی اے کاش کہ یہ آسمان گر جاتا، اے کاش کہ یہ زمین پھٹ جاتی، ارے میں اپنی آنکھوں سے اپنے ماجائے کو ذبح ہوتے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، پروردگارہ اس مختصر سی مجلس کو قبولیت کا درجہ عنایت فرما۔ خدایا بانیان مجلس اور حاضرین مجلس اور سامعین مجلس سب کو امام زمانہ کی دعائے خیر میں شریک فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں پہ مومنین آباد ہیں سب کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ وہ افراد کہ جو اخلاص کے ساتھ تیرے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، پروردگارہ تو ان کو ان کی کوششوں میں کامیاب اور کامران فرما۔ وہ دشمنان اسلام جو قابل ہدایت نہیں ہیں، خدایا تو ان کو نیست و نابود فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ ہمارے مراجع اعظام خصوصاً رہبر انقلاب و مرجع علی قدر سید علی سیستانی اور دیگر مراجع کو اپنی پناہ خاص میں محفوظ فرما۔ پروردگارہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے آوان و انصار و مددگار میں شمار فرما، ان کے ظہور کو ہمارے لیے باعث عافیت قرار دیں۔